الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 بھی تلاوت کی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان برائی کی دعا ایسے مانگنے لگتا ہے جیسے خیر کی دعا مانگی جانی چاہیے۔ انسان کو خیر کی دعا مانگنی چاہیے، بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن یہ برائی کی دعا مانگتا ہے، شر کی دعا بعض اوقات مانگنے لگتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لایا کرتے تھے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، وہ انہیں خیر کے راستے کی روشنی دکھاتے، وہ انہیں تباہی کے راستے سے بچانے کی محنت کرتے اور دعوت دیتے۔ جب انبیاء کرام علیہم السلام انہیں یہ بتاتے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لو گے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی، اور اگر تم نے حکم ربانی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا تو آخرت کا عذاب تو مقدر ہے ہی، اس دنیا میں بھی تم پر عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ تو وہ قومیں بجائے یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت پر لبیک کہتی، ان کا جواب یہ ہوتا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں وعید سنا رہے ہو اسے لے آؤ۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، کہ جس چیز کا تم جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو، جس کی وعید سنا رہے ہو، ہم تیار ہیں، اسے لے آؤ۔ تو قوموں کی یہ ہٹ دھرمی اور قوموں کی یہ بغاوت اور قوموں کا یہ طغیان اور سرکشی، یہ ان کے برباد ہونے کا ذریعہ بن جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان شر کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے خیر کی دعا مانگی جانی چاہیے، بجائے کہ اللہ سے عافیت مانگے وہ اللہ سے مصیبت مانگ رہا ہے، تکلیف مانگ رہا ہے، شر مانگ رہا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور بنیادی طور پر انسان جلد باز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے مختلف اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ انسان ضعیف ہے، کہیں فرمایا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان اپنی زندگی کے معاملات میں جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور یہ جلد بازی میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ جلد بازی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ ہماری زندگی کے بہت سے معاملات جلد بازی کی وجہ سے ہی خراب ہوتے ہیں۔ اگر زندگی متانت کے ساتھ گزاری جائے، اگر زندگی وقار اور سنجیدگی کے ساتھ گزاری جائے تو بہت سی تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ جو سڑکوں پہ حادثات ہو رہے ہیں، روزانہ پوری دنیا کے اندر کئی لوگ مر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہو رہے ہیں، یہ سارے کا سارا یہ انسان کے اس مزاج کا نتیجہ ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان جلد باز ہے۔ یہ جوا کیا ہے؟ جوے کا اگر ہم مختصر جائزہ لیں تو جوا
جلدی جلدی امیر ہونے کی خواہش کا نام ہے۔ جلدی جلدی بس میں امیر ہو جاؤں، کوئی ایسا کھیل کھیل لوں، کوئی ایسی بازی چلوں، میں کوئی ایسا انداز اختیار کر لوں کہ بس میں جلدی جلدی امیر ہو جاؤں، جلدی جلدی میری ساری خواہشات پوری ہو جائیں۔ یہ جوا بنیادی طور پر انسان کی جو عجلت پسند طبیعت ہے، اپنی خواہشات کو وقت سے پہلے پورا کرنے کا شوق اور مال اپنے وقت سے پہلے جمع کرنے کا شوق، یہ انسان کو جوئے کی لت لگا دیتا ہے۔ جلدی رشوت کیوں لے رہا ہے؟ حالانکہ اس کی تنخواہ مقرر ہے، لیکن اس کے باوجود رشوت لے رہا ہے۔ کیوں لے رہا ہے؟ کہ وہ وقت سے پہلے امیر ہونا چاہتا ہے، وہ وقت سے پہلے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، وہ وقت سے پہلے اپنی تمناؤں کی تکمیل چاہتا ہے، لہٰذا وہ رشوت لیتا ہے۔ تاجر حالانکہ روزانہ حلال کا نفع کماتا ہے، سب تاجر حلال نفع روزانہ کما کر لے کر جاتے ہیں، پھر بھی وہ بعض اوقات قیمت سے زیادہ کیوں بیچ رہا ہے؟ وہ جعلی چیز کیوں بیچ رہا ہے؟ وہ خراب چیز کیوں بیچ رہا ہے؟ وقت سے پہلے اپنی خواہشات کے پورا کرنے کا شوق۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، عجلت پسند طبیعتیں کہ بس جلدی جلدی میرا کام بن جائے، جلدی جلدی میں مالدار ہو جاؤں، جلدی جلدی میرے قرض اتر جائیں، جلدی جلدی مجھے ترقی مل جائے، جلدی جلدی میرا گھر بن جائے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اس عجلت پسند طبیعت نے انسان کو گناہ کے راستے پر ڈال رکھا ہے۔ اور اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ اللہ نے ہر انسان کی تقدیر اس کی گردن میں ڈال دی ہے۔ اب اس کی جلد بازیاں اور اس کی چالاکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے اور جب لکھا ہے وہ اتنا ہی ملنا ہے اور اسی وقت ملنا ہے، آپ کی پھرتیاں آپ کے کام نہیں آ سکتی۔ چالاکیاں اور جلد بازیاں اور عجلتیں یہ نہ تو رزق کو بڑھا سکتی ہیں اور نہ وقت سے پہلے اسے آپ کے پاس لا سکتی ہیں۔ تو یہ انسانی مزاج کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ انسان بعض اوقات شر کی دعا ایسے مانگنے لگتا ہے جیسے خیر کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کا ایک اور قول بھی ہے، جیسے آپ نے اکثر خواتین کو اور کبھی کبھار مردوں کو بھی اپنے آپ کو بد دعائیں دیتے سنا ہوگا، اپنے آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ خواتین بعض اوقات بچے کی شرارتوں سے تنگ آ گئی تو بچے کو بد دعائیں دے رہی ہے، اپنے آپ کو بد دعائیں دے رہی ہے۔ تو یہ میرے محترم بھائی اور دوستو، شریعت اسلامیہ میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا اور بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، اور بعض اوقات یہ بد دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، اس میں ایک بڑی خوبصورت دعا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں آپ سے زندگی میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، آپ سے عافیت مانگتا ہوں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگا کریں، اس لیے کہ انسان کو زندگی میں عافیت سے بڑھ کر اور کوئی چیز عطا نہیں کی، زندگی کی عافیت۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا، مجھے صبر کرنے والا بنا۔ تو آپ نے انہیں یہ دعا کرنے سے منع کیا۔ منع اس لیے فرمایا کہ صبر وہ کرے گا جس پہ مصیبت آئے گی۔ اب وہ جو صبر کی دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے صبر کرنے والا بنا، گویا وہ مصیبت کی دعا مانگ رہا ہے کہ پہلے مجھ پر مصیبت آئے، مصیبت آنے کے بعد میں صبر کروں۔ تو آپ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے سہولت اور آسانی مانگو، اللہ سے مشقت اور تکلیف نہ مانگو۔ ہاں اگر زندگی ہے، اس میں نشیب و فراز آتے ہیں، ترقی تنزلی آتی ہے، زیرو بم آتے ہیں، اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو پھر صبر تو کرنا ہے،
لیکن اللہ سے صبر اور مصیبت اور مشقت اور تکلیف اور بیماری نہیں مانگنی، اللہ سے عافیت کی دعا ہی مانگنی ہے۔ تو ایک معنی اس آیت مبارکہ کا یہ بھی ہے کہ انسان اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے، اللہ سے ہمیشہ آسانی اور سہولت مانگے۔ اگر بالفرض کبھی تکلیف آ بھی جائے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، ایک بات۔ اور دوسری بات، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کی طبیعت عجلت پسند ہے، یہ وقت سے پہلے کاموں کو نمٹانا چاہتا ہے۔ قرآن یہ تلقین کرتا ہے کہ ہر کام کے ہونے کا ایک فطرتی وقت مقرر ہے، تقدیر مقرر ہے، اس کام کو اچھے طریقے سے اس کے وقت کے مطابق انجام دے گا تو برکت بھی آئے گی، سہولت بھی آئے گی، اور نقصانات سے بھی بچ سکتے ہیں اور زندگی بھی بچ سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بہت سی زندگیاں ایسی ہیں جو صرف جلد بازی کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں، عجلت کی وجہ سے زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ تو اگر زندگی میں وقار، متانت، ٹھہراؤ، سنجیدگی آئے گی تو انشاءاللہ اس زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔